السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حواری تھا۔ ان کے والد کا نام حضرت عوام بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ ایک مشہور صحابی تھے۔ ان کے والد کا نام صفیہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ وہ ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ صرف 16 برس کے تھے کہ نور ایمان نے ان کے خانقاہ دل کو منور کر دیا۔ اصحاب اسلام میں وہ ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن استقامت اور جان نثاری میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ قبول اسلام کے بعد ایک دفعہ کسی نے مشہور کر دیا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر جذبہ جام بازی سے بے خود ہو کر اس وقت ننگی تلوار کھینچ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کیا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ خدا نخواستہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ فدائیت اور جان نثاری میں ایک بچے کے ہاتھ سے اٹھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ان کا عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی گہرا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتے تھے۔ آپ بے شمار احادیث جانتے تھے لیکن آپ نے بہت کم بیان کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے عالم، حد سے زیادہ شجاعت اور دلیر، مستقل مزاج اور مساوات پسند انسان تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خیبر جیسی کئی جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں ممتاز حیثیت سے شریک رہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مارکے میں نہایت جانبازی اور دلیری کے ساتھ حصہ لیا۔ جس طرف نکل پڑتے دشمن کی صفوں کو تہو بالا کر دیتے۔ ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر معذرت چاہی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑھ کر اس سے لپٹ گئے اور دونوں قلع بازیاں کھاتے ہوئے نیچے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو سب سے پہلے زمین پر رکے گا وہ مقتول ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ وہ مشرک پہلے زمین پر گر کر حضرت زبیر کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا۔ اسی طرح عبادہ بن سعید سے مقابلہ پیش آیا، جو سر سے پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے تھا، صرف دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت زبیر نے تاک کر اس زور سے آنکھ میں نیزہ مارا کہ اس پار نکل گیا۔ اس کی لاش پر بیٹھ کر بمشکل نیزہ نکالا، یہاں تک کہ نیزہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار حضرت زبیر سے اس نیزے کو لیا۔ اس کے بعد پھر خلفاء میں تبرک کے طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کے بعد حضرت زبیر بن عوام کے وارث عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچا اور ان کی شہادت تک ان کے پاس موجود تھا۔ وہ جس بے باکی کے ساتھ غزوہ بدر میں لڑے، اس کا اندازہ صرف اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ ان کے تلوار میں دندانے پڑ گئے تھے۔ تمام جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، خاص طور پر ایک زخم اس قدر کاری تھا کہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے کھڈا پڑ گیا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم اس میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ مارکے بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ زرد امامہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ملائکہ بھی اسی شکل میں آئے ہیں۔ فرض مسلمانوں کی شجاعت اور ثابت قدمی نے میدان مار لیا، حق غالب رہا اور باطل کو شکست ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی
عنہ کا گھرانہ بھی ان کی طرح شجاعت اور سچائی سے بھرپور تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف وقتوں میں متفرق شادیاں کی اور کثرت کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت زبیر کو اپنی بیوی بچوں سے نہایت محبت تھی، خاص طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ ان کے بچوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ بیٹوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جنگ یرموک میں شریک ہوئے تو اپنے صاحبزادہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 برس تھی، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا کہ جنگ کے ہولناک مناظر دکھا کر جرت اور بہادری کا سبق دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے، عمرو بن جرمز نے غداری کر کے تلوار کا وار کیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ ابن جرمز حضرت زبیر بن عوام کی تلوار اور زرہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پر ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر فرمایا، اس نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 برس کی عمر پائی اور 36 ہجری میں شہید ہو کر وادی صبا میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی شجاعت اسلام کی تاریخ میں مثال بن گئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اخبار کے اردو ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔